الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومكم وعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال آخرون بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. اور بعض علماء یعنی بعض حضرات حتیٰ کہ صحابہ میں بھی ایسے ہیں جو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج روحانی تھا، جسد کے ساتھ نہیں تھا. قال محمد بن اسحاق بن اسحاق سیرت حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كان إذا سئل عن مسرى رسول الله قال كانت الرؤيا من الله صادقة. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو حضور پاک کے معراج کے روحانی معراج کے قائل ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا یہ کہ معراج کے بارے میں فرماتے یہ بڑا سچا خواب تھا حضور کا. وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله لكن أسري بروحه. اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک میرے بستر پہ رہے، جدا ہی نہیں ہوئے بستر سے. تو یہ جو معراج ہے یہ آپ کا روحانی معراج ہے. قال ابن قولی علیہ قول الحسن ان هذه الآیات نزلت وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. نے کہا کہ یہ رویا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے آزمائش ہے لوگوں کے لیے. وَلِقَوْلِ اللَّهِ فِي الْخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. قال ثم مدى على ذلك فارس ان الوحي ياتي للانبياء من الله قادر بن يامن. چونکہ وحی جو ہے اللہ کے پیغمبروں پر جاگتے میں بھی آتا ہے اور خواب کے ذریعے بھی آتا ہے، وہ خواب بھی وحی ہوتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول تنام عيناي وقلبي يقظان. میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل میرا جاگتا ہے. واللہ اعلم. أي ذلك كان قد جاء وآية من الله فيما أعين على أي حالات كان نائما أو يقظانا كل ذاك حق وصدق. یعنی آپ نے چاہے خواب میں دیکھا یا جاگتے دیکھا سب حق ہے. انتہا کلام سبقت تعقب ابو جعفر في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع إن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن والذكر من الأدلة على رد بعد ما تقدم. لیکن ابو جعفر جریر الطبری نے رد کیا ہے ان کا جو کہتے ہیں کہ روحانی ان نے دلائل بھی دیے ہیں اور ان کا کہ صریح قرآن کی آیت کا انکار. فائدۃ حسنۃ جلیلۃ. روى الحافظ ابو نعیم الاصبہانی فی کتاب دلائل النبوہ من طریق محمد بن عمر الواقدی حدثني مالک بن رجال ان عمر بن عبد الله ان محمد بن کعب القرظی قال بعث دہیۃ بن خلیفۃ الی قیصر. حضور پاک نے اپنا قاصد بنا کے حضرت دہیہ کو بھیجا. دہیہ حضور کے صحابی کا نام ہے دہیۃ الکلبی، اور یہ بڑے خوبصورت تھے.
حتیٰ کہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالتے تھے کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. تو کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں بھی آتے تھے، یعنی دہیا کی شکل میں. اور دہیا کی ایک عادت تھی کہ جب بھی آتے تھے تو حسن حسین کے لیے کچھ لے آتے تھے، یعنی کوئی کھجور کوئی چیز کہ بچے ہیں خوش ہو جائیں گے. ایک دن حضور کی خدمت میں حضرت جبریل بیٹھے تھے دہیا کی شکل میں. حضرت حسین جو آئے، حضرت حسن جو نے آگے پکڑ لیا جبریل کو کہ ابھی ہماری کھجوریں لاؤ، کہاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ماہ حضرت جبرائیل، اللہ کے بندے، یہ تو جبریل ہے، یہ دہیا تھوڑا ہے کہ یہ تمہارے لیے کھجوریں کھاتا ہے کہ تمہارے لیے آئے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدَّ كَرَمَ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَقُدُوهُ إِلَيْهِ وَفِي ذَكَرَ وُرُودَهُ عَلَيْهِ وَقُدُوهُ عَلَيْهِ وَسِيَاقَ مِنَ وُفُورِ عَقْلِ هِرَقْلَ. اس میں یہ بھی دلالت ہے کہ ہرقل بادشاہ جو تھا وہ ان کا بڑا عقل والا تھا. ثُمَّ اسْتَدْعَاهُم بِالشَّامِ مِنَ التُّجَّارِ. اس نے کہا کہ پتہ کرو قافلہ کوئی مکے کا آیا ہوا ہو تو ان قافلے والوں کو میرے پاس لے آؤ. فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري رحمه الله تعالى مسلم. تو اس نے پھر ابی سفیان سے سوالات کیے، اور تو ابو سفیان سے جب انہوں نے سوال کیے تو ان سوالوں میں یہ بھی تھا کہ حضور اگر کوئی وعدہ کرے یا عہد کرے تو پورا کرتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ واللہ ما منعنی من ان اقول علیہ قولا اسقطه من عنده الا انی اکرہ ان اکذب عنده کذبۃ یاخذها علی ولا یصدقنی فی شیء. تو کہنے لگے کہ ابو سفیان کہ میں نے سوچا، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ یہ تو مجھے حضور پاک کا موتقد نظر آ رہا ہے تاکہ حضور کی مقام جو ہے اس کے آنکھوں سے گر جائے، لیکن میں پھر ڈر گیا کہ کیسے جھوٹ بولوں، ہو سکتا ہے میرے جھوٹ کو بھی نہ مارے. قال ذکرت قوله لیلۃ اسری بی قال فقلت ایھا الملک. اس نے یہ بھی پوچھا کہ بیت المقدس اور یہ معراج کا کیا قصہ ہے. قال فقلت ایھا الملک ولا هو خبر طارف انه قد كذب. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور نے جھوٹ بولا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ یزعم لنا انه خرج من ارضنا ارض الحرم، کہ وہ حرم سے تشریف لے گئے فی لیلۃ فجاء مسجدکم ھذا مسجد ایلیا، کہ وہ اس بیت المقدس کی مسجد میں آئے. ورجع الینا تلک اللیلۃ قبل الصباح، اور اسی رات میں ابھی رات بھی ختم نہیں ہوئی، صبح سے بھی پہلے واپس مکے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت دیکھیں آپ خود اندازہ کریں بھی کوئی آدمی مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ہے، تو ایک رات میں آپ گئے اور پھر آ گئے، رات بھی ختم نہیں ہوئی، تو یہ تو معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے آپ نے. تو بادشاہ کے پاس جو تھا نا بطریق ایلیا اندرا سے کیسر، ایلیا کا جو بہت بڑا ان کا عالم اور پادری تھا وہ بھی وہی مسجد میں اپنا بادشاہ کی مجلس میں موجود تھا. تو اس نے کہا بطریق ایلیا قد علمت تلک اللیلہ، اس نے کہا جو حضور معراج کی رات بتا رہے ہیں نا میں نے جان لیا تھا. تو قال فنظر الیہ قیصر، قیصر بادشاہ نے دیکھا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ وما علمک بہذا؟ قال انی کنت لا انام لیلۃ حتی اغلق ابواب المسجد، کہ میں رات کو اس وقت تک نہیں سوتا ہوں جب تک ساری مسجد کے دروازے اچھی طرح بند نہ کر دوں، پھر سوتا ہوں. فلما كانت تلك الليلة اغلقت الابواب كلها غير باب واحد غلبني. کہنے لگا کہ اس رات جو ہے نا میں نے سارے دروازے بند کیے لیکن ایک دروازہ بند ہونے میں نہ آئے، میں نے بڑی کوشش کی لیکن بند نہیں ہوا. فاستعنت علیہ بعمالی ومن یحضرنی کلہم معالجۃ، اور میرے جو وہاں کام کرنے والے تھے ان سب کو بھی بلایا بھی، یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا. فغلبنا فلم نستطیع ان نحرکہ کأنما نزاول بہ جبرا، وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے پہاڑ ہو، ہم نے زور لگا لگا کے تھک گئے، وہ دروازہ ہم سے بند نہیں ہوا. فدعوت الیہ النجاجر، میں نے درخانوں کو بلایا کہ بھئی یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا.
فنظروا الیہ وقالوا ان هذا الباب سقط علیہ النجاف بالبنیہ، انہوں نے کہا اس کے اوپر عمارت جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہے، یہ بند نہیں ہو سکتا. فلا نستطيع ان نحلق حتى تصبح، صبح کو پھر اس کا حل سوچیں گے. کہتے ہیں فننظر من اين اتى قال فرجعت البابين مفتوحين، ہم نے وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا. فلما اصبحت غدوت علیہ الحجر الذي بزاوية المسجد مسكوب واذا فيه اثر مربط الدابة، وہ کہتی ہیں کہ جب صبح کو میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر سوراخ ہے جہاں براق کو باندھا گیا تھا. فقال فقلت لصحابي ما حبس هذا الباب الا على نبي وقد صلى الليل في مسجدنا، میں نے کہا اچھا یہ دروازہ جو ہے نا یہ بغیر کسی نبی کے لیے نہیں کھلا رہ سکتا، میرے علم کے مطابق اس میں نبی آیا ہے، اس نے نماز بھی پڑھی ہے. قال حافظ ابن الخطاب في كتاب التنوير في مولد السراج المنير وقد ذكر حديث الاسلام تكلم عليه فجاء وفات. ثم قال وقد تواتر الروایات في حدیث الاسراء ان الخطاب کہ معراج کے بارے میں احادیث جو ہیں یہ متواتر ہیں. حضرت عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ابی ذر و مالک بن سعد ابی ہریرہ ابی سعید بن عباس وشداد بن عثبی بن کعب عبد الرحمن بن ابی حبۃ ابی لیل الانصاریین وعبد الله بن عمرو وجابر وحذیفہ وبرید وابی ایوب ابی امامہ جندب بن ابی الحمراء وصہیب الرومی وام ہانی وعائشہ واسماء بنت ابی صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین منہم من ساق بطول، سب صحابہ نے روایت کی ہے معراج کی، بعض نے مختصر بعض نے مفصل. ومنہم من اختصر بابا کابل صاحب روایت بعض ناشرت السیدی حدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون، اسراء کی حدیث پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. وَأَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُونَ، البتہ جو ملحد اور زندیق ہیں وہ معراج کا انکار کرتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو اب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ ہم نے معراج کے بارے میں ساری حدیثیں ساری روایتیں پڑھی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ حق اور سچ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ حضور کو معراج جسمانی ہوا ہے، روحانی نہیں ہے. سب سے پہلی دلیل تو قرآن ہے کہ اللہ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ، عبد کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا، ہمیشہ عبد کا اطلاق جو ہے روح اور جسد پہ ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا انہ لما قام عبد اللہ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا قال انی عبد اللہ. تو جب عبد کا لفظ آیا دلیل ہے کہ حضور کا معراج جو ہے وہ جسمانی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ روحانی معراج ہوتا تو مکے والوں کو کیا تکلیف تھی شور کرنے کی، ان کو کیا تکلیف تھی پوچھتے کہ بیت المقدس کی نقشہ بتائیں ہمارے قافلے کا بتائیں. تو بات تب عجیب لگتی ہے نا کہ آدمی روح اور جسد کے ساتھ جا کے رات میں، خواب میں تو سب جا سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحیح صحابہ کے تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ معراج جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا. باقی بی بی عائشہ فرما رہی ہے کہ میرے بستر سے حضور کا بدن مبارک جدا ہی نہیں ہوا. تو معراج تو ہوا ہجرت سے 2 سال پہلے، بی بی عائشہ کا تو ابھی حضور کے گھر میں آئی نہیں، تو اس کے بستر پہ حضور کیسے تھے؟ وہ تو کوئی مدینہ منورہ کی بات کر رہی ہے کہ حضور نے کسی معراج کا ذکر کیا ہوگا اور وہ روحانی ہوگا. اسی طرح حضرت معاویہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہے رضی اللہ عنہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ روحانی معراج، وہ تو مسلمان ہی فتح مکہ پہ ہوئے اور یہ معراج ہوا ہجرت سے بھی 2 سال پہلے. تو ان کو پتہ ہے جو موجود تھے، اس کو تو نہیں پتہ جو اسلام بھی 10 سال بعد لے آئے. اصل وجہ یہ ہے کہ حضور کے کئی معراج روحانی ہیں، ان کو جو روایات پہنچی ہیں وہ روحانی معراج کی ہیں. بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہیں اور حضرت معاویہ بھی سچ فرماتے ہیں. اسی لیے علماء نے جمع کیے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ روحانی طور پر حضور کو 22 دفعہ معراج ہوا اور جسمانی طور پر یہ ایک معراج ہے. پھر اس ایک معراج میں بھی اور 6 معراج ہیں کہ حضور 6ٹھے آسمان پہ آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کہتے پھر جاتے پھر آتے پھر جاتے پھر. تو یہ بھی تو معراج تھا نا.
کہ ہر دفعہ نیچے آنے کے بعد پھر عروج نصیب ہوتا تھا۔ تو یہ معراج حق ہے، جسمانی ہے، اور اس کا کوئی منکر نہیں، جیسے کہ مفسر نے فرمایا ہے الا الزنادقۃ والملحدون، یا اس کا منکر زندیق ہے یا ملحد ہے، واللہ اعلم۔